نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اے انسانوں ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، پھر تم کیوں نہیں یقین کرتے اس بات کا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا؟ افرائیتم ما تمنون، بھلا غور تو کرو کہ جو تم منی ٹپکاتے ہو، جو انٹرکورس کرتے ہو اور منی نکلتی ہے، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اسے بچہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ اللہ ہی بناتا ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بچہ کیا، بچے کی ایک آنکھ نہیں کو بنا سکتا، اور آنکھ تو اتنا کمپلیکس فینامنا، آج سائنٹسٹ حیران ہے کہ آنکھیں تو اچانک نمودار ہوتی ہیں، 6-7 مہینے تک بچہ پورا بن چکا تھا، آنکھیں نہیں ہوتی، اچانک آنکھیں آ جاتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں، آنکھوں میں شیشہ ہے، گوشت میں کون سا مٹیریل ہے جو شیشے میں کنورٹ ہو جائے؟ گوشت کا کوئی شیشے سے لینا دینا، اور نہ صرف کنورٹ ہوا، پیچھے پوری بنائی ہے۔ آنکھ پہ ڈسکشن کی جائے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے، یہ کیسا سسٹم ہے؟ تو جو تم منی ٹپکاتے ہو، کیا تم بچہ بناتے ہو یا ہم تخلیق کرتے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم موت تمہارا مقدر کر چکے ہیں اور تم ہمیں آر نہیں دلا سکتے۔ تمہاری کمزوری کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نہ اپنی مرضی سے زندہ ہوتے ہو نہ مرتے ہو۔ اور میں کہتا ہوں یہ 3 چیزیں ایسی اللہ نے ساتھ لگا دی ہیں، نمبر 1 موت، نمبر 2 نیند، اور نمبر 3 پیشاب۔ کوئی دنیا کا انسان 24 گھنٹے میں سوئے بغیر اگلے 24 گھنٹے نہیں گزار سکتا۔ کتنی کمزوری ہے، پیشاب کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا۔ یہ کمزوریاں لگا کے انسان کو بتا گیا کہ تو شے ہی کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا ہم نے موت مقدر کر دی ہے، تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ وَنَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور تو ہمیں عاجز نہیں کر سکتا۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ ہم تجھے کسی ایسی شکل و صورت میں پیدا کر دیں جو تیرے علم میں نہیں، تجھے کتا بنا دیں، تجھے جانور بنا دیں، تیری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم نے تجھے بنایا ہے۔ خنزیر بنا دیتے، کتا بنا دیتے، بلا بنا دیتے، اب بھی چاہیں تو تجھے بدل دیں، کسی اور شکل میں پیدا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، بے شک پہلی دفعہ جو تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے اس کا علم تو تمہیں ہو چکا۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے کہ جو ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تمہارا کوئی اختیار اس میں نہیں ہے، تو اب ہماری مرضی پہ چلو۔ افرائیتم ما تحرثون، بھلا بتاؤ تو یہ جو کھیتی بوتے ہو تم زمین کے اندر، بیج بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو کھیتی بنا کے باہر نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ اللہ اکبر، پوری انسانیت تباہ ہو جائے اگر زمین جو ہے اگانا بند کر دے۔ 2 ہی چیزیں ہیں نا جی، کھانے کی خوراک اور دوسرا پانی۔ پانی کا بھی ذکر آنے لگا ہے، وہ تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو اینڈ پہ انہی آیات میں آ جائے گا، وہ تو کلائمیکس ہے۔ جو کھیتی جو تم بیج بوتے ہو تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ اللہ، لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو یہ ساری کھیتی کو بھس بنا دیں اور تم سوچ میں پڑ جاؤ یہ کیا ہو گیا، بوئی تھی گندم اور نکلا بھوسا، اب کھائیں گے کہاں سے؟ انا لمغرمون، اور بے شک پھر تم کہو گے ہم تو غرق ہو گئے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہماری تو بدنصیبی کہ ہم نے بیج بویا تھا اور نکلے ہی کچھ نہیں ہے۔ افرائیتم الماء الذی تشربون، بھلا بتاؤ تو جو تم پانی پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس پانی کو اوپر سے اتارا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ پانی ختم، اب تو کہتے ہیں نا اگلی جنگیں تو ہونی پانی کے اوپر ہیں، پانی ختم ہو جائے تو سارے معاملات ہی تلپٹ ہو جائیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھاری یعنی کڑوا اور نمکین ایسا کر دیں کہ تمہارے پینے کے قابل بھی نہ رہے۔ اور واقعی ہوتا ہے ایسا ہی ہے، سمندر کا پانی آپ پی نہیں سکتے، مر جاتا ہے بندہ اگر وہ پانی پیتا رہے تو مسلسل، اس میں سے ایویپوریشن ہوتی ہے، پورا واٹر سائیکل قرآن پاک میں کئی جگہ بیان ہوا ہے، وہاں سے ایویپوریشن سے بادل بنتے ہیں اور وہ سارا گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، بارش برستی ہے، پھر وہاں سے گلیشیئر سورج کی تپش سے پگھلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں، نیچے بھی، یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہمارے یہ ہم نے کیا ہوا ہے، اگر صرف پانی تو ہو کڑوا ہو تب بھی تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔
لو نشاء جعلناہ جاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اسے ایسا کڑوا کر دیں گے تمہارے پینے کے قابل نہ رہے، تو کیوں نہیں شکر کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے اس آگ کے اوپر غور نہیں کیا جو تم جلاتے ہو؟ یہ ساری چیزیں کھانے کے قابل آگ کی وجہ سے ہی تو ہوتی ہیں، آگ نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ہمارے قابل ہی نہیں رہیں۔ یہ آگ جو تم جلاتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، یہ درخت جو ہے کیا تم نے اگائے ہیں یا ہم نے اگائے ہیں؟ آج سائنس نے تو ہاتھ اٹھا دیا کہ تھیوریٹیکلی تو آئنسٹائن نے کہا E is equal to mc²، انرجی میس میں کنورٹ ہو سکتی ہے اور میس انرجی میں، لیکن دنیا میں صرف میس ہی انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے، انرجی میس میں نہیں ہو رہی۔ لکڑی اگر جلا دیں آپ، اس سے انرجی بن گئی، اس انرجی سے دوبارہ لکڑی بن سکتی ہے، لیکن اللہ بنا رہا ہے سورج کی روشنی سے ٹنوں ٹن درخت روزانہ بن رہے ہیں، اربوں ٹن۔ وہی روشنی تو ہے فوٹو سنتھسس کے ذریعے پودے اپنی ضیائی تالیف کے ذریعے اپنی خوراک تیار کر کے وہ سورج کی روشنی لکڑی میں کنورٹ ہو رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں خود بخود ہو رہا ہے، تو خود بخود ہو رہا ہے تو آگ سے دوبارہ ذرا لکڑی بنا کے بتاؤ نا۔ تو یہ بات سمجھ آئی، کیا تم نے یہ درخت اگایا جس کو تم جلاتے ہو یا ہم نے اگایا؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، یہ آگ تو ہم نے نصیحت کا ذریعہ بنایا ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں سامان ضرورت بھی ہے، اس آگ کو دیکھو اور پہچانو گے کس نے پیدا کی ہے۔ اب آخری آیت اس میں پھر ساتھ کہا فسبح باسم ربک العظیم، بس یہ تمام نعمتوں کے بعد تسبیح بیان کرو اس رب عظیم کی جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔